اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا۔ اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا۔ ان حضرات کی فرمائش کے اوپر میں سنا رہا ہوں، میرا کوئی موڈ نہیں تھا رمضان میں، انہوں نے کہا کہ اس سے شروع کریں، تو میں کشو میں کی کمی بیشی پہ ناحق جوش ہے۔ یہ اہل پارلیمنٹ کے لیے کہہ رہا ہوں میں، حکمرانوں کے لیے۔ میں کشو میں کی کمی بیشی پہ ناحق جوش ہے، یہ تو ساقی جانتا ہے کس کو کتنا ہوش ہے۔ میں کشو میں کی کمی بیشی پہ ناحق جوش ہے، یہ تو ساقی جانتا ہے کس کو کتنا ہوش ہے۔ ڈبو دیتی ہے کشتی نا خدا کی بے خودی، چھوڑ دے وہ میں کدا ساقی جہاں مدہوش ہے۔ اچھا رو بھائی جی ابھی یا باقی سوال کر لیں؟ نہیں آپ سوال کریں۔ کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ واہ واہ واہ۔ اچھا یہ بتا دیں کہ ماشاءاللہ آپ کو 30 سال سے زائد ہو گئے ہوں گے سیاست میں نا؟ پوری زندگی ایسی پوری زندگی ایسے گزر گئی، تو سیاستدان کی ریٹائرمنٹ کی عمر کیوں نہیں ہوتی؟ اب کیا حسرت لے کر آج پھر جو ہے وہ فارم بھرنے آپ آ گئے ہیں؟ نہیں یار، میری زندگی پوری زندگی میری حسرت میں گزری ہے۔ میں نے بچپن دیکھا اور بڑھاپا دیکھا، جوانی تو ان حسرتوں میں گزر گئی کہ یہ ملک، یہ پاکستان جو لاکھوں لوگوں کی پورا بر صغیر اجڑا تھا اور تحقیق کیا گیا تھا تو جا کے یہ پاکستان بنا تھا۔ اور یہ پاکستان میں میری ایک نظم ہے جو ہے کہ سوچا تھا کبھی اس دھرتی پر ہم ایسا دیس بسائیں گے، جہاں مور پپیہے ناچیں گے، جہاں جھرنے گیت سنائیں گے۔ تو یہ حسرت رہی کہ کوئی ایسی چیز ہو، کوئی ایسی بات ہو کہ میرے وطن کے 25 کروڑ لوگ اس راندہ درگاہ نہ ہوں، اس کو پیار کرنے والی لیڈرشپ ایسی ہو جو ان سے ہاتھ ملانے کے بعد گھنٹوں جا کے ہاتھ نہ دھوئے، ہے نا۔ ہماری نمائندگی مڈل کلاس کی، لوئر مڈل کلاس کی نمائندگی، مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس کا کوئی پڑھا لکھا کرے، جاگیردار اور وڈیرا اور سرمایہ دار نہ کرے۔ یہ حسرتیں پوری زندگی لی ہوئی ہے اور ہم آگے چلتے ہیں۔ آپ نے ایک بات کہی کہ سیاستدان ریٹائر نہیں ہوتا، سیاستدان کبھی ریٹائر نہیں ہوتا۔ یہ جتنی زیادہ اس کی عمر ہوتی جاتی ہے اتنا زیادہ تجربہ ہوتا ہے، ماں سوائے اس بات کے کہ دماغی طور پہ چل نہ جائے خود۔ اگر چل گیا ہے تو پھر تو فارغ ہی فارغ ہے، ورنہ پوری دنیا میں بنی نوع انسان نے جب تمدن اختیار کیا، تب سے جب شعور آیا تب سے لے کر آج تک اور تا قیامت تک سیاستدان ہی وہ دانشور ہوتے ہیں جو ملک چلاتے ہیں، لیکن مین میڈ پولیٹیشین جو ہوتے ہیں وہ پھر ایسی کرتے ہیں جیسے آپ پاکستان کا حال دیکھ رہے ہیں۔ بھائی یہ بتا دیں کہ آپ نے کہا سیاستدان کبھی ریٹائر نہیں ہوتا، تو اسی طرح تو جنرل بھی ریٹائر نہیں ہوتا، وہ تو ریٹائرمنٹ کے بعد مختلف عہدوں میں، جنرل کی بھی کوئی ہے یار بحیثیت انسان جب ریٹائر ہوتا ہے نا تو پھر وہ مر جاتا ہے، زندہ رہ کے وہ کیا کرے گا جب اس کا ذہنی طور پہ ختم ہو جائے۔ تو آپ کو پتہ ہے دماغ سب سے آخر میں جب موت واقع ہوتی ہے انسان کی تو سب سے آخر میں جو اعضا ختم ہوتا ہے وہ دماغ ہوتا ہے، اور وہ دماغ مرتا نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو خود مار لیتا ہے۔ تو میں تو جنرلی سب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ہو، چاہے صحافت کو کیوں نہ ہو، آپ صحافت کے بڑے بڑے مینار نور کو دیکھیں نا، عمر کے ساتھ ساتھ ان کا تجربہ دیکھیے اور ایک نوجوان کا دیکھیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک نوجوان نااہل ہوتا ہے یا نکمہ ہو سکتا ہے۔ ایکسٹراڈنری طور پہ تو اللہ تعالیٰ صحافی تو لکھتے ہیں، تو اس لیے جرنل کیا لکھتے ہیں؟ دیکھیے سب کا اپنا مطلب ہے، جو صحافی کر رہا ہوتا ہے وہ جنرل نہیں کر سکتا، جو جنرل کر رہا ہوتا ہے وہ صحافی نہیں کر سکتا۔ محاذ کے اوپر ایک فائر ہوتا ہے نا تو جانے پھر کوئی اور دیتا ہے۔ نام شہیدہ کچھ بھی صحیح جو لاش اٹھاؤ وہ اپنی ہے، نام شہیدہ کچھ بھی صحیح جو لاش اٹھاؤ وہ اپنی ہے، اونچے قد مضبوط بدن اور سب کے رنگ سنہرے۔ یہ ایک فیشن بن گیا ہے ہمارا
کہ ہم کرٹیسائز کرتے ہیں. ہم نے تو سیاست کی بات کی, آپ جنرلوں کو سرحدوں پہ لے گئے, ہم تو سیاست میں لے کر آئے, کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ اگر ہم نے تو وہ نہیں, یہ دیکھو, آپ جب کرائسس میں ہیں, آپ نے عراق کا اشر دیکھا ہے, آپ نے لیبیا کا اشر دیکھا ہے, آپ نے ان تمام ممالک کا اشر دیکھا ہے کہ وہ ایک کے بعد ایک امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے بلڈوز کر کے رکھ دیا ہے. رشیا کا بھی حال دیکھا ہے, ہاں. یونین کا کہ فوج کے باوجود ٹوٹ گیا تھا. ایسا ہی ہوتا ہے, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جب من حیث القوم ہم اپنی راہ کو بھٹک دیتے ہیں تو یہ سب کچھ ہی ختم ہو جاتا ہے. یہ بڑی بڑی تہذیبیں, بابل اور نینوا کی تہذیبیں بھی اسی وجہ سے ختم ہوئی. کوئی اور کیٹیگری میں جمع کرائے ہیں جنرل سے, وہ پوچھ رہے ہیں کون سی کیٹیگری پہ جمع کروایا؟ جنرل سیٹ. اچھا, یہ سوال میرا یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے جو ہے وہ 15 نشستیں کراچی سے کی, آپ کی نشست کیوں نہیں کی؟ ہم سے جو زندگی, آپ کو فارم 47 کیوں نہیں ملا؟ یار اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آج تک میں نے کوئی الیکشن ہارے ہی نہیں. ہاں, یہ الگ بات ہے کہ توفتاً, جبراً, صدقے کے طور پہ, یہ ہدیتاً یہ سیٹیں چھین کے لوگوں کو دی گئی. تو میں نے بھی کہا, ہم بھی بڑے دل کے غنی ہیں نا, کہ ہم بھی کہتے ہیں یار لے جاؤ اور روتے رہو. سنیں پہلے میں بات اس کا مکمل کر دوں. تو ہم سے جو زندگی کے اندھیرے سنور گئے, اب یہ میسج آپ لوگ خود لے کے جانا. ہم سے جو زندگی کے یہ 4 مصرے سنا رہا ہوں میں, اور میں نے جتنے بھی شعر سنائے یہ سب پولیٹیکل اور قومی پس منظر میں ہے. ہم سے جو زندگی کے اندھیرے سنور گئے, کچھ دوستوں کے چاند سے چہرے اتر گئے. ہم سے جو زندگی کے اندھیرے سنور گئے, کچھ دوستوں کے چاند سے چہرے اتر گئے. ایک پھول نظر گیسوئے جانا جو کر دیا, ایک پھول نظر گیسوئے جانا جو کر دیا, جتنے بھی خار سے میرے دامن میں بھر گئے. اس کو زیادہ پسند آ گیا شعر, یہ سنا دینا یار جس کو سنانا ہے. یہ بتائیں, اب سینٹ میں بھی آپ کو جنرل ہی نشست کیوں پسند ہے؟ جنرل یہ سمجھ نہیں ہے. ہاں یار دیکھو, اب یہ قدرتی طور پہ اس کو اتفاقات آپ کہتے ہیں نا, میں تو کہتا ہوں یہ اتفاقات زندگی میں ہوتے ہیں. اللہ کے پاس جو ہے وہ اتفاق نہیں ہوتا, اس کے پاس امر ہوتا ہے. تو رؤوف صاحب یہ بتائیے گا, آپ سے جو ہے وہ مطالبہ کیا گیا پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل کی جانب سے کیا کہ ایم کیو ایم پاکستان نے ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے, اور اگر ان کے پاس واقعی مینڈیٹ کراچی یا عوام نے دیا ہے تو اپنے وہ فارم 45 کیوں نہیں لے آتے ہیں میڈیا کے سامنے اور کہتے ہیں کہ ہمارے فارم 45 ہے اور ہمیں عوام نے. بیٹا یہ سوال تو اتنا پرانا اور اتنا گھسا پٹا ہو گیا ہے, اور اتنی دفعہ ریپیٹ کرتے ہوئے جو سوال کر رہے ہیں نا, آپ کی نہیں کر رہا ہوں میں, جو سوال کر رہے ہیں پہلے تو وہ یہ دیکھیں, زمانہ میرے حال پر رو رہا ہے آج کیوں, یہ ان کے لیے نظر کر رہا ہوں پیرزادہ قاسم کا. زمانہ میرے حال پر رو رہا ہے آج کیوں, یہی تو کل سنی گئی تھی قہقہوں کے درمیان. 2018 میں سنیں, 2018 میں ایسی تو سنی گئی تھی, میری بھی نشست جبرن دی گئی تھی نا, تو یہی تو کل سنی گئی تھی قہقہوں کے درمیان. اچھا رؤوف بھائی آج کل بھی فارم 45 ہمیں دکھائے تھے, اس میں آپ جیت رہے تھے لیکن بعد میں آپ ہار گئے. آپ کو کسی نے ڈرا دیا تھا کہ آپ اوپن نہ ہو, کیا نہیں ہونا, کیا گم کیوں کر دیے دوبارہ فارم 45 یہ اللہ پتہ ہے کیا تھا کہ ہم لڑیں تو لڑیں, کس سے لڑیں اور کب تک لڑتے رہیں, یہی کرتا رہوں. آپ کو پتہ ہے کہ 2013 میں میری جیتی ہوئی سیٹ ہروائی گئی, میں ٹریبونل میں گیا, واحد ایم کیو ایم کا میں امیدوار تھا, میں نے ٹریبونل میں گیا کہ دھاندلی ہوئی اور میری سیٹ چھینی گئی ہے, وہاں سے میں جیتا. پھر بندے ہائی کورٹ چلے گئے, میں وہاں سے جیتا. پھر سپریم کورٹ سے میں جیت کے آیا, جس کے اوپر بائی الیکشن ہوا محمود آباد میں, اور کامران ٹسوری جو تھے وہ کینڈیڈیٹ ہوئے. تو میں تو تمام نشستیں جیتتا رہا, اور خوف اور ڈر کی بات تو نہیں ہے یار. زندگی اگر ہم خوف زدہ قسم کے لوگ ہوتے تو ایم کیو ایم میں نہیں ہوتے, ہم پھر اور دوسری بڑی سیاسی جماعتیں ہوتی اور موج مستی کرتے. ہم نے تو میں نے بتایا نا کہ میں نے یا تو بچپن دیکھا ہے یا بڑھاپا دیکھا ہے, جوانی کا تو پتہ ہی نہیں چلا. آپ کو تو یہ پتے ہرے ہرے نظر آ رہے ہیں, مجھے تو جوانی میں بھی یہ پیلے نظر آتے تھے. اچھا رؤوف بھائی, ایک وقت تھا ایم کیو ایم کا, وہ الطاف حسین کا وقت تھا, کبھی جو ہے اختلافات کی خبریں باہر نہیں آتی تھی رابطہ کمیٹی میں, لیکن اب آئے دن یہ خبریں جو ہے ہم چلاتے ہیں, دیکھتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے. یار ایم کیو ایم
मुर्दा लोगों की जमात नहीं है और उसके ऑफिसर्स कब्रिस्तान में नहीं है भाई, जीते जागते लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं। डिबेट होती है, कई कई घंटे डिबेट होती है, मुखालिफत होती है। और आप क्या बात कर रहे हैं? बात यह है कि MQM में हमेशा ही इख्तिलाफ राय के ऊपर होते थे और उसके बाद आखिर में आके फैसले होते थे। आपको बड़े बड़े वाक़यात तो मालूम भी होंगे हमेशा के, तो नहीं बिल्कुल होती थी, उस ज़माने में भी होती थी। तकबीर पढ़ के तो यार तकबीर पढ़ के तो हम बूढ़े हुए ना यार। आपके ऊपर इल्जाम तो नहीं है ऑडियो लीक का? हैं? आपके ऊपर तो इल्जाम नहीं है ऑडियो लीक का? ऑडियो लीक का। ऑडियो लीक का क्या मैंने की यार? मसला ये है, ऑडियो वीडियो लीक। इतनी बड़े बड़े सवाल आपने ये कर दिया। मैं तो सारी ज़िंदगी मीडिया जो मुंह में आता है, जो सच है वही मैं बोलता है। मैं डिफेंड भी किसी को नहीं करता, मैं नहीं करता डिफेंड। अगर कोई गलत है तो गलत है, अगर किसी ने सवाल किया तो यार अल्लाह ताला ने आज तक तो बचाया है। ऐसा काम ही ना करो ना यार कि ऑडियो और जो मसला तो ये है कि हम सांप को पकड़ते फिर रहे कि वो उसने लकीर क्यों डाली। थैंक यू सर, थैंक यू। एक सेकंड आपका फॉलो पे मैं आपको